बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर फ़तह नहीं हो पा रहा, ना पीपल्स पार्टी से हो पा रहा है, ना नून लीग से हो पा रहा है, ना ही अब्दुल अलीम खान से हो पा रहा है। अब्दुल अलीम खान जिन्हें अब अपनी जमात बनाए या जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर जमात बनाए काफ़ी दिन गुजर गए हैं। अब्दुल अलीम खान साहब अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर से कोई ख़ास बंदा नहीं तोड़ सके, सिवाय उनके कि जिनको इमरान खान ने खुद ही डिसऑन कर दिया था, टिकट नहीं दिए थे। मसलन जो आपके मुराद राज साहब हैं ये हो गए, या दो चार लोग और हैं। लेकिन कोई मेजर, कोई तंजीम तोड़ना, कोई बड़ा बंदा अपने साथ शामिल कर लेना, कोई ऐसा शख्स जिसको जो अपनी पार्टी में शामिल कराएं तो उससे बड़ा फ़र्क पड़े, ऐसा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है। जरदारी साहब कई मरतबा जाके लाहौर बैठे हैं, ऐलान हुआ है लाहौर में वो जलसा करेंगे। लेकिन लाहौर में अगर वो जलसा करें तो उनके साथ कुछ लोग होने चाहिए जो जिनको वो शमूलियत करा रहे हों। को बड़ा ऐलान होना चाहिए तो जलसा जस्टिफाई होता है, अदरवाइज जलसा जस्टिफाई नहीं होता। लाहौर से एक बंदा अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ शामिल नहीं हुआ, बावजूद इसके कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने 3 मरतबा जाकर लाहौर में डेरे डाले हैं, जलसों का ऐलान किया है। ये ऐलान भी हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी सख्त मायूस है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कर क्या रही है, देखें। ये जरदारी साहब ने अब टास्क दिया है मखदूम अहमद महमूद को। मखदूम अहमद महमूद जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की कामयाबी की अलामत समझे जाते हैं, और मखदूम अहमद महमूद को, जो कि तगड़े आदमी भी हैं, तगड़े सियासतदान भी हैं, तगड़ा ख़ानदान भी है उनका, और माली तौर पर भी तगड़े हैं, उनको ये टास्क दिया है कि मुझे किसी तरह से लाहौर से जो है वो 4, 6, 8 बंदे तोड़ के दो, जो कि उनकी तंजीम के लोग हों, जो टिकट होल्डर हों। हाँ, बल्कि उनको कहा गया है कि उनके साथ टिकट होल्डर होने चाहिए, यानी जो भी शख्स आप लेकर आएंगे उसका नाम के साथ टिकट होल्डर लगा हो, यानी वो पीटीआई का पहले इलेक्शन लड़ चुका हो या इस मरतबा उसको टिकट मिला हो, तो वो पीटीआई का टिकट होल्डर हो और उसको आप लेकर आएँ। तो मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं, जाहिर है उनको ये टास्क दिया गया है तो उनको ओब्लाइज भी किया होगा, लालच भी दिया गया होगा, कहा गया होगा कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हम आपको फलां ओहदा देंगे, फिर हम आपको फलां गवर्नर ही दे सकते हैं, पहले भी वो गवर्नर रह चुके हैं, या फलां ओहदा देंगे। तो मखदूम अहमद महमूद साहब जो है वो इसी तरह का फार्मूला आगे बांट रहे हैं। अच्छा, मखदूम साहब ने क्या किया है? मखदूम साहब ने पीटीआई के कुछ लोगों को बुलाया है और फर्दन अलग अलग 3-4 लोगों से उन्होंने मीटिंग्स की हैं, और उनसे कहा है, उन सबको एक ही ऑफर दिया है। उनको कहा है कि मैं आपको 15 करोड़ रुपया देता हूँ, और किसी को 15 करोड़ का है, किसी को 12 करोड़ भी का है, कि मैं आपको 15 करोड़ या 12 करोड़ देता हूं और आप अपने साथ 4 बंदे लेकर आ जाएं। अगर आप अपने साथ 4 बंदे लेकर आ जाएंगे तो एक तो मैं आपको 15 करोड़ रुपया दूंगा, जो आपके इलेक्शन जीतने की राह हमवार करेगा, और अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट में हम आपको एडवाइजर का, मुआवने खुसूसी का कोई भी ओहदा देकर आपको एडजस्ट करेंगे। यह आपसे वादा रहा, और आपने करना यह है कि 4 पीटीआई के टिकट होल्डर्स को पीटीआई में शामिल कराना है, और उनके साथ आपने क्या फॉर्मूला बनाना है ये आप कर लें। अब ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने लाहौर में बैठ के 15-15 करोड़, 12-12 करोड़ रुपया लोगों को ऑफर्स करनी शुरू कर दी हैं कि आप 4 लोगों को लेकर आएं, किसी को कहा है कि 3 लोगों को लेकर आ जाएं, किसी को कहा है 5 लोगों को लेकर आ जाएं, तो आप मुझसे ये 15 करोड़ रुपया ले लें या मुझसे 12 करोड़ रुपया ले लें। मैं फिर कह रहा हूं कि 2 बंदों को तकरीबन उन्होंने 15 करोड़ की ऑफर की है, और 2 बंदों को उन्होंने, एक को 10 करोड़ की और एक को 12 करोड़ की ऑफर की है, और कहा है कि जी आप जो है वो ये लेकर आएँ, पीटीआई के टिकट होल्डर्स को पार्टी में शामिल कराएं और ये पैसे हमसे ले लें, और इसके साथ साथ, पैसे के साथ साथ आपको ओहदा भी मिलेगा, और जिन लोगों को आप लेकर आएंगे उनको भी हम ओहदे लेकर देंगे। ये वादा हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर पंजाब में पीपल्स पार्टी, खासतौर पर लाहौर में पीपल्स पार्टी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। यानी पीटीआई का जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में से लाहौर में पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। तो इस बात से उनको बड़ी तकलीफ भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है कि हम तो बड़ा दावा कर रहे थे कि बिलावल को बनाएंगे और लोग हमारे पास आएंगे, तो लोग हमारे पास क्यों नहीं आ पा रहे। तो लाहौर में जरदारी साहब को बड़ी सख्त परेशानी लायक है, और जरदारी साहब ने जो ये टास्क मखदूम अहमद महमूद को दिया, और मखदूम अहमद महमूद साहब ने आगे दिया। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें भी अभी तक जरदारी साहब को कामयाबी नहीं मिली, और यानी मखदूम अहमद महमूद साहब को भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली। अभी तक लोग सोचो विचार में पड़े हैं, एक दूसरे से मुशावरत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी जो है वो टारगेट कर रही है, 2 सीटों पर, कि यहां से हम अपनी सीट जीत सकते हैं। एक सीट जो है वो समीना घुरकी की है। वो समझते हैं कि समीना घुरकी जो है
وہ سیٹ یعنی وہ سیٹ جیتی جا سکتی ہے، اور دوسری سیٹ وہ سمجھتے ہیں کہ طارق شبیر میو ہیں۔ طارق شبیر میو جو ہیں یہ 2008 میں بھی لاہور سے پیپلز پارٹی کے MNA رہ چکے ہیں، تو اس علاقے سے جو ہے وہ طارق میو صاحب جو ہیں ان کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑانا چاہتی ہے اور جتوانا چاہتی ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی N133 میں جو الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن، جس میں جمشید چیمہ نے لڑنا تھا، لیکن جمشید چیمہ کی نا تجربہ کاری یا کمزوری کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی صحیح طریقے سے جمع نہیں ہو سکے، اور اس کاغذات نامزدگی میں ایسا ثقب نکل آیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا کہ اور ان کی اہلیہ جو تھیں وہ ان کی وہ تھیں جو متبادل تھیں، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی میں بھی یہ غلطی ہو گئی تھی، تو PTI نے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ تو یہاں پر جو پیپلز پارٹی کے اسلم گل تھے انہوں نے 32-35 ہزار ووٹ لے لیا تھا، اور پیپلز پارٹی کو لگا تھا کہ جی کمال کر دیا ہے، اور یہ تو ہم شائستہ پرویز ملک سے جیتتے رہ گئے ہیں، تھوڑا ہی فرق رہ گیا تھا اور ہم تو یہ سیٹ جیت سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت میں نے ویلاگ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے فی خاندان وہاں پر 5-5 ہزار روپے لوگوں میں بانٹے تھے، اور کچھ لوگوں میں زیادہ بھی بانٹے تھے، اور وہاں جو ہے وہ انہوں نے BCوں کے حساب سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو علاقوں میں کھڑا کر کے ان کو لاکھوں روپے بھی دیے تھے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اپنے لوگوں میں بھی تقسیم کرتے رہیں۔ تو پیسہ خوب چلایا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی PTI تھی نہیں میدان میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہوا تھا، اور اسلم گل صاحب 32-35 ہزار ووٹ لے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو لگا کہ یہاں سے تو ہماری بڑی بات بن سکتی ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی ایک تو اس حلقے میں دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، دوسرا یہ جو میو ہیں، طارق میو، یہاں پر میواتی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور میواتیوں کا یہ حلقہ ہے، اور یہاں کے جو میواتی ہیں وہ طارق میو کا اپنا ایک ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، طارق میو صاحب۔ تو پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہاں پر پیسے کا استعمال کر کے یا کسی بھی طرح کر کے یہاں پر پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں، یعنی طارق میو والی سیٹ اور سمیرہ گھرکی والی سیٹ، 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کو لاہور میں مل جائیں۔ لیکن یہ تبھی مل سکتی ہیں جب لاہور میں تھوڑی ہوا بنے گی اور 8-10 لوگ PTI کے یا اہم لوگ جو ہیں وہ جوائن کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا، پیپلز پارٹی سے ہو نہیں پا رہا۔ ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ PMLN کے ایک چودھری عبدالغفور صاحب ہوا کرتے تھے۔ یہ چودھری غفور صاحب جو ہیں، یہ جو وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں، یہ چودھری غفور صاحب بھی آج کل مخدوم احمد محمود کے ڈیرے پر دیکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کچھ نون والوں سے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ رابطے میں ہے۔ تو اس کی تفصیلات میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن اتنی خبر آپ کافی سمجھیے کہ مخدوم احمد محمود صاحب کے ڈیرے پر چودھری عبدالغفور صاحب جو ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ PTI کے لوگوں کو توڑیں، اور PTI کے کچھ لوگوں نے جا کے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور علیم خان صاحب سے جو ملاقاتیں PTI کے لوگوں کی ہو رہی ہیں، اب PTI کے لوگ اپنی مرضی کی چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن سب کو سب کچھ نہیں مل پا رہا۔ اب یہ جو علیم خان صاحب ہیں وہ لوگوں سے کیا رہے ہیں؟ علیم خان صاحب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی عقل کو ہاتھ مارو، میں اگلا چیف منسٹر ہوں، اور میرے ساتھ آ جاؤ، الیکشن جیتو گے تو سبحان اللہ، اور اگر نہ جیت سکے تو میں تمہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کروں گا۔ وہی وعدہ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، وہی وعدہ علیم خان صاحب کر رہے ہیں۔ اب علیم خان صاحب وہی وعدہ کر رہے ہیں جو علیم خان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن علیم خان کے ساتھ یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیسے علیم خان کو چیف منسٹر بنایا جائے گا؟ استحکام پارٹی کے زور پر تو علیم خان صاحب اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے، اور جہاں سے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں وہاں سے تو بالکل نہیں جیت سکتے۔ تو علیم خان صاحب اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے، تو وہ چیف منسٹر کی سیٹ جیتنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کو وہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو جیسچر دے رہے ہیں کہ مجھ سے وعدہ ہوا ہے کہ میں جیتوں گا تو میں بس جیتوں گا، اور پھر وہ یہ بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر ہمیں جوائن کریں، آپ کو الیکشن جتانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ وعدے کر رہے ہیں۔ تو یہ غیر حقیقی وعدے جو ہیں، یا تو وہ غیر حقیقی وعدے کر رہے ہیں علیم خان صاحب، یا پھر وہ ایسے وعدے کر رہے ہیں جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں، جو خواب ان کو دکھائے گئے ہیں وہ خواب آگے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لیکن یہ وہ خواب جو ہے وہ سب کا سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک آدھ ہو سکتا ہے، 2 لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن جتنے لوگوں سے وہ وعدے کرتے پھر رہے ہیں یہ سب نہیں ہو سکتے۔ تو عبدالعلیم خان یا تو واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو سیٹ دلوانا اور جتوانا انہی کا کام ہے جنہوں نے یہ سب کروایا ہے، وہ یا تو یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہی سوچ کر وہ آگے لوگوں سے وعدے کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن لوگ ان کے وعدوں میں صرف وہی آ رہے ہیں جن کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، جیسے کہ مراد راس ہیں۔ اب مراد راس نے اپنی مرضی کا حلقہ وہاں سے لے لیا ہے، لاہور سے، جہاں سے وہ پہلے PTI کے الیکشن کے لڑنے کے خواہش مند تھے کہ میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا،
اور اسی حلقے میں جہاں سے وہ پہلے وزیر رہے ہیں پچھلی مرتبہ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے وہ دوبارہ الیکشن لڑ کے جیت جائیں گے. لیکن آپ کاغذ پین ہاتھ میں پکڑیے، یا میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، لکھ کر رکھ لیجئے کہ مراد راز سیٹ نہیں جیت سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زعیم قادری صاحب ہوا کرتے تھے، پچھلی مرتبہ نون لیگ کے الیکشن سے پہلے ان کی لڑائی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں نون لیگ نے، اور میں یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، اور میں خود اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑوں گا. ان دنوں وہ کافی ٹیلی ویژن چینلز پر آتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ وہ کافی پاپولر ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، حلقے میں وہ جاتے ہیں. ان کے 1875 ووٹ تھے، 1875 ووٹ، اور یہ بھی بہت زیادہ تھے جو انہوں نے لیے تھے زعیم قادری صاحب نے، حالانکہ وہ وزیر ہوا کرتے تھے اس سے پہلے. تو اور اسی طرح سے چودھری نثار کتنا بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا. چودھری نثار نے نون لیگ چھوڑی تھی اپنی، یعنی کہنے کا مطلب ہے جب اپنا کوئی گھونسلہ چھوڑ دیتا ہے، جب اپنی کوئی پارٹی چھوڑ دیتا ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے، تو اگر وہ ریاستی اور خاندانی سیاستدان نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو زعیم قادری صاحب کے ساتھ ہوا، تو وہی ہوتا ہے جو مراد راز کے ساتھ ہوگا. تو علیم خان اور مراد راز یہ لوگ مل کر یہ جو لوگوں کو خواب دکھا کے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو خریدے، بولیاں لگائے، پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی فن ہے کہ پیسوں کے منہ کھول دو، لوگوں کو کروڑوں روپے کی بولیاں لگاؤ. ایک بندہ جس کی 10 لاکھ کی حیثیت نہ ہو، اس کو 10 کروڑ کی آپ بولی لگا دیں گے تو اس کا وہ کیا ہوگا؟ وہ تو سب کچھ بھول بھال جائے گا کہ میری کوئی تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی بھی ہوتی تھی. آخر اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ لوگ، ان میں سے کئی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کر لیں لیکن وہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بالکل تباہ ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کا لاہور میں کیا کام ہے؟ 1-2 سیٹیں تو چلے مانتا ہوں میں کہ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا فائٹ کریں گے کہ ماضی میں انہوں نے وہاں کچھ کام کیے ہوئے ہیں، لیکن لاہور میں مجموعی طور پر وہ ان کا کینڈیڈیٹ چاہے 10 کروڑ بھی جھونک دے الیکشن میں، الیکشن تو نہیں جیت سکتا. یہ بات لوگوں کو اندازہ ہے. تو پیپلز پارٹی میں جانا تو اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے ابھی تک زرداری صاحب باوجود اس کے کہ انہوں نے بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، ان کو فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا. تو یہ لاہور سے اپڈیٹ تھی جی. اور آپ نظر رکھیے گا آنے والے دنوں میں کچھ لوگوں پر، یہ منشا سندھو صاحب ہو گئے، یوسف میو صاحب ہو گئے، لاہور میں کچھ اور لوگ ہیں، ان سب پہ نظر رکھیے گا. یہ کہاں مل رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.